سبجیکٹو بھی آگے شیئر کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ورلڈ گلیکسی۔ اس ویڈیو میں اسکول بیس اسیسمنٹ 2024-25 کا فرسٹ ٹرم کا پیپر، گریڈ 7 کا اسلامیت کا پیپر ہم دیکھیں گے۔ اس میں آپ کو دیے جائیں گے آبجیکٹو 10 مارکس کے، جو کہ ہر ایک آبجیکٹو آپ کا 1.5 مارکس کا ہوگا، اور آپ کے یہ ٹوٹل مارکس 15 ہوں گے۔ 10 MCQs ہوں گے 15 نمبر کے، 1.5 نمبر کے لحاظ سے، اینڈ سبجیکٹو آپ کا 35 نمبر کا ہوگا۔ ٹوٹل مارکس آپ کے 50 ہوں گے۔ ٹائم آپ کو دیا جائے گا 1 گھنٹہ 30 منٹ۔ تو سب سے پہلے ہم معروضی کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 1 آپ کا معروضی ہوگا، 10 سوال ہوں گے۔ تو پہلا ہے، اس حدیث مبارکہ کے مطابق جھوٹ بولنا نشانی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے سی، منافق کی۔ سوال نمبر 2، جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے مد مقابل تھا، تو اس کا صحیح جواب ہے بی، مسیلمہ کذاب۔ سوال نمبر 3، فرشتوں کو مختلف قوموں کی طرف دے کر بھیجا گیا، تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، عذاب۔ سوال نمبر 4، آیت مبارکہ میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی، اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید۔ سوال نمبر 5، فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات رکے رہنا کہلاتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے روزہ۔ سوال نمبر 6، فرمان رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، تو 2 قرات کے برابر ثواب آپ کو، اس کا صحیح جواب ہے بی، نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہونے سے۔ نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہونے سے آپ کو 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 2 قرات کے برابر ثواب مطلب 2 پہاڑوں جتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا صحیح جواب ہے ڈی، نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 8، اسلام کے خلاف دل میں نفرت اور زبان پر محبت کے الفاظ رکھنے والا کہلاتا ہے، تو کس کے دل میں نفرت ہوتی ہے اور زبان پر محبت ہوتی ہے، وہ منافق ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے سی۔ سوال نمبر 9، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خندق کھودنے کا مشورہ دینا ان کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، تو کون سی صفت کو ظاہر کرتا ہے؟ جنگی تجربہ صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 10، کعب بن اسد کی تجاویز کے بعد قریظہ کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، بنی قریظہ کے پاس کون سا راستہ رہ گیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں؟ تو یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہوں گے وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ اب ہم حصہ دوم انشائیہ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بیان کریں، تو 4 فرشتوں کے نام لکھنے اور ان کے کام آپ نے بتانے ہیں، تو اس کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا اور رزق اتارنا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا کام تمام جانداروں کی روح قبض کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی قیامت کے دن سور پھونکیں گے، تو یہ 4 فرشتوں کے نام اور ان کے کام ہیں۔ دوسرا سوال، کرامن کاتبین اور نکیرین کون سے فرشتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جو فرشتے انسان کی نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ ہماری نیکیاں اور بائیں کندھے والا فرشتہ ہماری برائیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح جو فرشتے انسان کی قبر میں مرنے کے بعد اسے سوالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، ان دونوں کو نکیرین کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ کرامن کاتبین اور نکیرین فرشتے کہلاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہو گیا۔ تیسرا سوال، فرشتوں کی تخلیق میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں؟ جواب، فرشتوں کی تخلیق میں ہمارے لیے بہت نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سے فرشتے پیدا فرمائے ہیں اور انہیں ذمہ داریاں سونپی ہیں جن میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ مثلاً کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جنہیں انسانوں کے نام اعمال لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ گناہ کرتے وقت فرشتوں کا خیال ذہن میں آنے سے گناہ سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ منکر نکیر ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سوالات پوچھتے ہیں، جو ہمارے لیے موت کی تیاری کی نصیحت کا سبب ہے۔
بعض فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تخلیق پر غور و فکر کے ذریعے ہم اپنے رب کی دیگر نصیحتوں کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہو گیا۔ سوال نمبر 12، روزے کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یا مفہوم میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ کہلاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال، روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ تو اس کا جواب یہ والا ہو گیا۔ آپ کی ٹیچر نے جو کروایا ہوگا یا آپ کی بک میں جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جواب اس کا ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے، روزہ انسانی زندگی میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، روزے کے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ والا ہو گیا۔ سوال نمبر 13، غزوہ خندق کے کوئی سے 3 نتائج لکھیں۔ تو اس کا جواب دوسرا ہے، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک واقعہ بیان کریں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ تیسرا ہے، آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے غزوہ خندق میں کیا سبق موجود ہے؟ تو یہ میں آگے آپ کو شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ اچھے سے دیکھ لیجیے گا، یاد بھی کر لیجیے گا۔ یہ سوال ہے، بعثت رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں بد امنی کی بنیادی 3 وجوہات لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، بعثت رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں 1 لاقانونیت کا دورہ تھا۔ دوسرا، طاقت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے تھے۔ تیسرا، شرک مختلف شکلوں میں رائج تھا۔ جہالت وغیرہ بد امنی کی بنیادی وجوہات تھی۔ تو یہ 4 وجوہات تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، پاکستان میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پاکستان میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے ہمیں سب کے لیے ایک جیسا قانون اور اس کی عمل داری کو یقینی بنانا چاہیے۔ کمزور اور محروم طبقات کو وسائل کی فراہمی اور ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد عرب معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ تو اس کا جواب ہے، بعثت رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب معاشرے میں توحید عام ہوا، لوگوں کی جان مال عزتیں محفوظ ہو گئیں اور عدل و انصاف عام ہو گیا، کمزور اور غریب لوگوں کو تحفظ ملا۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نماز اشراق کسے کہتے ہیں؟ نماز اشراق سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے۔ یہ عموماً سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، حدیث کی روشنی میں نماز جنازہ میں شرکت کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کے لیے 1 قرات کے برابر اجر ہے۔ تو یہ پڑھ لیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حدیث نبوی کی روشنی میں چاشت کی نماز کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا۔ غزوہ خندق کب پیش آیا؟ غزوہ خندق 5 ہجری کو شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ بھی پڑھ لیں۔ غزوہ خندق کے اسباب بیان کریں۔ یہ بھی آپ نے اچھے سے پڑھ لیجیے گا۔ غزوہ خندق کی روشنی میں مجاہدین کو کیا طرز عمل اپنانا پڑا؟ تو یہ بھی، نماز کسوف اور نماز خسوف سے کیا مراد ہے؟ نماز کسوف وہ نماز جو سورج گرہن کے وقت پڑھ جاتی ہے اور نماز خسوف وہ نماز جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی پڑھ لیں۔ تعزیت سے کیا مراد ہے؟ تعزیت کا لغوی معنی مصیبت زدہ کو صبر دلانا۔ یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا۔ نماز جنازہ میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ کے پڑھ لیجیے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اسلام میں چند برے اعمال کرنے والے منافق کا لقب دینے کی وجوہات بیان کریں۔ یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام لکھیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس فرمان ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم بیان کریں۔ تو یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ آپ کے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔